बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की लेटेस्ट अपडेट यही है कि इमरान खान नियाज़ी ने अटक जेल में बैठे बैठे अपने तमाम मुखालफिन को चट कर दिया है। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हों, वो सब ये मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि सियासी कैदी नंबर 804 के बिना पाकिस्तान नहीं चल सकता। आज साइफर की समाअत अटक जेल में हुई, जहां पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने की। पहली बात ये कि मैं जेल में एडजस्ट हो चुका हूँ, मुझे अडियाला जेल शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने वकला से कहूँगा ये सारी दरख्वास्तें आप वापस ले लें। दूसरी बात उसने कही कि अगर आप अपनी सियासत के लिए जेल में हैं तो फिर ये अज़ाब है, लेकिन अगर आप एक मकसद, एक आज़ादी के लिए जेल में बैठे हैं तो ये इबादत है, और वो इबादत कर रहा है। अब इमरान खान को किसी भी डील की ज़रूरत नहीं है। ये जो चल रहा है कि इमरान खान डील करेगा, तो अभी इस पॉइंट पे इमरान खान को किसी डील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ अवाम खड़ी हुई है। लोगों को ये पता चल चुका है कि मुल्क उसके बिना चल नहीं सकता। ये सियासी बुरान से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है कैदी नंबर 804। अगर आपने अवाम को खामोश करवाना है या अवाम को संभालना है तो वो एक ही शख्स संभाल सकता है, वो है कैदी नंबर 804। अगर ओवरसीज से कोई रेमिटेंसेस मंगवा सकता है और आपकी इकोनॉमी को संभाला दे सकता है तो वो है कैदी नंबर 804। अगर कोई आपके साथ इंटरनेशनली आपका जो नाम गिर चुका है उसको दोबारा से रिन्यू कर सकता है, एक अच्छे एग्रीमेंट्स में जा सकता है इंटरनेशनली, तो वो है कैदी नंबर 804। और अब शामी जैसे आपके सहाफ़ी भी वो भी ये बात कर रहे हैं कि पानी छिड़क दो, मान जाओ, डील कर लो। आप मुशर्रफ ने भी तो बेनज़ीर के साथ डील की ही थी। दूसरी तरफ मुशाहिद हुसैन जैसे टेक्नोक्रेट जिनके पास वसी एक जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस है, तजुर्बा रखते हैं बहुत, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ मदर ऑफ ऑल डील ही होगी और अब कैदी नंबर 804 से सीखें। इसका मतलब ये है कि कैदी नंबर 804 नवाज शरीफ नहीं है, कैदी नंबर 804 ज़रदारी नहीं है जिसके साथ आप डील कर लेंगे, जिनको आप ब्लैकमेल कर लेंगे, जिनको आप पकड़ धकड़ कर लेंगे। आपको सियासतदान को अगर आपने हराना है तो वो फिर सियासी तरीके से हराया जाता है, इलेक्शन के थ्रू, इंतखाबात के थ्रू हराया जाता है। इसलिए मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाए, और यही एक डिमांड है इमरान खान की, यही एक डिमांड है कैदी नंबर 804 की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और फिर कोई भी जीते इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीटीआई। लेकिन जिस तरह हमारे निगरान वजीर आज़म जो कि लंदन में आजकल घूम फिर रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में रह रहे हैं और महंगी तरीन शॉपिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन पीटीआई के बिना भी हो सकते हैं, जिस पर ह्यूमन राइट्स जो है पाकिस्तान की, उसने उनको ख़त भी लिखा है और कहा है कि आप जो है ये जो प्री पोल रिगिंग है, या आप जिस तरीके से एक सियासी जमात को माइनस कर रहे हैं, ये आपके मैंडेट में नहीं है। आपका मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, तो बराए मेहरबानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए। तो आज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अटक जेल में साइफर की समाअत हुई है। अब फैसला देखते हैं क्या होता है। जिस तरह कल आमिर फारूक ने भी कहा था कि अगर हम इनको रहीम यार खान शिफ्ट कर दें कैदी नंबर 804 को, तो क्या रहीम यार खान जाकर समातें होंगी, तो ये देखना है कि उसको कहाँ शिफ्ट करते हैं। अच्छा, अब जब कैदी नंबर 804 कह रहे हैं ना कि मैं अटक जेल में सेटल हो गया हूँ, तो फिर वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे जिनको लग रहा था कि यार ये अटक जेल में एक दिन भी नहीं गुजार पाएगा, वो भी बड़े परेशान हो गए। और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको अडियाला जेल भेजो, इसको सारी फैसिलिटीज़ दे दो भाई जो एक्स प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, अटैच बाथ भी होना चाहिए, कमरा भी अच्छा होना चाहिए। अब वो इस बात पे जोर दे रहे हैं क्योंकि वो ये मान चुके हैं कि वो उसको तोड़ने में नाकाम हो चुके हैं। दूसरी तरफ जी इमरान नियाज खान बाजियाब होकर घर पहुंचे थे। जिस तरह इनिशियली लोगों ने बताया कि उनकी जिस तरह स्पीच इम्पेयरमेंट है, बातचीत करने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो बातचीत नहीं कर सकते। तो अगर क्लिप आपको याद हो, इमरान नियाज खान ने कहा था कि मुझे पैगाम पहुंचाया गया है कि चुप हो जाओ वरना हम जबान काट भी देंगे। अब जब वो घर आ गए हैं
اور جس طرح سب لوگ ایک دم سے شور مچانے لگے اور بہت سارے لوگ تو کریڈٹ بھی لینے لگے ہیں کہ جی ہم ہی ان کو واپس لائے ہیں. ان میں سے ایک شخص جو سب سے زیادہ کریڈٹ لینا چاہ رہا ہے وہ ہے ہمارے نیم حکیم خطرہ جان جاوید چودھری صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو بازیاب ہوئے ہیں نا وہ نواز شریف کی سفارش پر اور سینئر صحافی جن میں سے آپ میرا نام لینا چاہیں یا نہ لینا چاہیں, مطلب وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کوششوں سے عمران ریاض صاحب بازیاب ہوئے. لیکن دوسری طرف انہی کے دو صحافی جو کہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں, طلعت حسین صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے, اپنے دوستوں کے ساتھ تھے, تو کیا پھر نواز شریف نے اور ہمارے نیم حکیم صاحب نے ان کے دوستوں سے سفارش کی ہے کہ یار گھر چھوڑ جاؤ. دوسری طرف جی آپ نے سنا ہوگا کہ گندا ہے پر دھندا ہے, شکیل رحمان صاحب جیو والے, وہ کہتے ہیں یہ میرا بزنس ہے, تو وہ صحیح معنوں میں بزنس کر رہے ہیں, وہ دھندا کر رہے ہیں, اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ گندا ہے یا کالا دھندا ہے. اب جیو کی نیوز کیا چل رہی تھی؟ جیو کی نیوز بھی کچھ اسی طرح چل رہی تھی کہ جی عمران خان جو لاپتہ ہوئے تھے نیکسٹ ڈے وہ ان کو چھوڑ دیا گیا تھا سیالکوٹ پولیس نے, اور وہ پھر خود سے اپنی مرضی سے کہیں چلے گئے اور گھوم پھر کر 5 مہینے بعد وہ واپس آ گئے. تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ گندا ہے پر دھندا ہے, جی انہوں نے بھی اپنا دھندا ہی کرنا ہے. تو اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ عمران ریاض کو ابھی ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے. جو ان کی حالات ہیں, جو ان کی حالت ہے, ان کو ایک پراپر سائیکالوجسٹ, ان کو ایک پراپر فزیشین اور ان کو ایک پراپر فزیو تھراپسٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی باتیں کھل کر سامنے نہیں آئی ہیں. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شروع کے چند دن تو ان کے جسم کو جکڑ کے اور باندھ کے رکھا گیا تھا. اب وہی آگے آ کر تفصیلات صحیح سے سمجھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں, لیکن جہاں ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے وہیں دوسری طرف ان کی پوری سوسائٹی کو آپ کارڈن آف کر دیتے ہو, ان سے کوئی مل نہیں سکتا, آنے جانے پر پابندی ہو رہی ہے, تو آپ تو پھر ان کی پوری فیملی کو ایک ذہنی مریض بنانا چاہ رہے ہو. اور اگر وہ خود گھومنے پھرنے گئے تھے تو پھر ان کے گھر کو اور اس کو چار دیواری کو کیوں گھیرا جا رہا ہے, یا کیوں نظر رکھی جا رہی ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کس سے ملنے دینا ہے کس سے نہیں ملنے دینا چاہیے. تو جب وہ خود گئے تھے اور خود ہی واپس آ گئے تو پھر آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور پھر سیالکوٹ پولیس نے بھی اس کا کریڈٹ لیا کہ جی وہ بازیاب ہو گئے, ایک طرف کہی تھی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کھیل جو کھیلا گیا ہے وہ آگے آگے ڈسکلوز ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب اس وقت, کیونکہ ابھی تو ان کی حالت ہی نہیں ہے, تو 4 مہینے جب ان کو صحیح ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ سچ تو وہی ہوگا جو عمران ریاض صاحب اپنے منہ سے بتائیں گے. تب تک کے لیے جو بھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں یا ان پر تنقید ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ سمپتی ہو رہی ہے, جو کچھ بھی سوشل میڈیا پہ بولا جا رہا ہے, میں یہی کہوں گی کہ ابھی وہ ساری چیزوں کو ہمیں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. ابھی مین چیزیں عمران ریاض کی صحت یابی, اس کے بعد آپ لوگ قیاس آرائیاں کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا. اور تب تک جو ہے نیم حکیم صاحب کریڈٹ لے سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا نواز شریف نے کروایا, لیکن نواز شریف خود آنے میں کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی شہباز شریف نے اچانک کہا ہے کہ اتنے 16 مہینے بعد دوبارہ سے ٹیسٹ ہوئے یہ چیک کروانے کے لیے کہ ان کی کلچ پلیٹس وغیرہ ٹھیک کام کر رہی ہیں. تو ابھی ٹیسٹ لیے گئے ہیں, ابھی پتہ چلے گا. اور کب پتہ چلے گا کہ کلچ پلیٹ صحیح کام کری ہیں کہ نہیں؟ وہ اس وقت پتہ چلے گا جب یہاں پہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ مکمل طور پہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں جی اب میں جا سکتا ہوں. جیسے ہی ان کو گرین سگنل ملے گا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, اور اگر گرین سگنل نہیں ملتا ہے تو ان کی پلیٹلیٹس کم ہی نکلیں گی. اور دوسری طرف شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ان کی جو آرٹری اور ہارٹ کی پرابلمز چل رہی ہیں وہ اس کی جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ کرسمس کے بعد دی گئی ہے, کیونکہ یہاں پہ چھٹیاں ہیں. اور کرسمس کب ہے؟ دسمبر, 25 دسمبر کو ہوتی ہے, یعنی کہ 25 دسمبر کے بعد کی ڈیٹ ہے, یعنی کہ جنوری کی ڈیٹ ہے. اب 21 اکتوبر کو وہ آئیں گے اور دسمبر کو وہ چلے جائیں گے. یہی کہانی بنی ہے نا کہ جو کیونکہ اناؤنس ہوا ہے نا 21 اکتوبر کو آنے کا. اچھا, اب نواز شریف کو چھوڑ کر تمام رہنماؤں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پاکستان 3 دن کے اندر اندر پہنچے. دوسری طرف جی تمام اساتذہ, کلرس, گورنمنٹ اسکول, دفاتر میں بھی یہ ہدایت سختی سے جاری کی گئی ہے کہ آپ نے استقبالیہ میں جب نواز شریف اتریں گے یا جب بھی ان کا جلسہ کرتے ہیں تو
اس میں آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ یہ تمام جو گورنمنٹ کے آفس میں حکم نامے جاری کیے جائیں گے، اسی طرح اساتذہ کو بھی حکم نامے جاری کیے جائیں گے، جتنے بھی آپ سمجھ لیں گورنمنٹ آفیشلز ہیں، سرکاری دفاتر کے ملازمین ہیں، ان سب کو یہ ہدایت سختی سے کی جا سکتی ہے کہ جی آپ نے ضرور پہنچنا ہے۔ اور پورے پاکستان میں نواز شریف کے بڑے بڑے بینرز لگیں گے جن میں اربوں کا بھی خرچہ آنا ہے۔ اب جس ملک میں غریب عوام دال چینی آٹے اور بھوک سے مر رہی ہے، خودکشیاں کری ہے، وہاں پہ اربوں روپے کا استقبال کیا جائے گا نواز شریف کا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات کہہ دوں کہ نواز شریف جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ سی پیک میں نے شروع کیا اور عمران خان نے اس کو ختم کر دیا۔ تو ابھی میری نظروں سے کامران خان اور حامد میر کا ایک پروگرام گزرا تھا جس میں حامد میر بتا رہے تھے کہ جی عمران خان تو چائنا اور رشیا کے بلاک میں جانا چاہ رہا تھا اور باجوہ سے اس کے اختلافات بھی اسی وجہ سے ہوئے تھے، اور اس نے ایک سی پیک اتھارٹی بھی قائم کی تھی جس کو وہ بہت اچھی طریقے سے لے کر بھی چل رہا تھا۔ تو جب 16 مہینوں کی ان کی حکومت آئی تو انہوں نے کیوں اتھارٹی کو ختم کر کے اس کو منسٹری آف پلاننگ کے اندر دے دیا؟ تو یہ جو بات ہے وہ انتہائی غلط بات ہے کہ سی پیک کو عمران خان نے خراب کیا۔ سی پیک کو انہوں نے خود خراب کیا ہے، باجوہ نے خراب کیا، جس طرح وہ کہہ رہے تھے کیونکہ باجوہ امریکہ کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا۔ تو یہاں پہ بھی جو یہ لوگ کریڈٹ لے رہے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے سی پیک خراب کر دیا، تو انہی کے اپنے ہی گروپ کا ایک جرنلسٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ نہیں جی اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ تو اب یہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، اب آخر میں بھی میں یہی بات کہوں گی، وہ سارے لوگ جو اس کے قیدی نمبر 804 کے مخالفین تھے وہ بھی اس کے حق میں بول پڑے ہیں۔ تو جس طرح مشاہد حسین سید نے کہا کہ کچھ سیکھے تو ابھی وقت ہے، کچھ سیکھ لیں اس سے پہلے بہت دیر نہ ہو جائے، اور جس طرح شامی صاحب نے کہا کہ پانی چھڑک دیں تو پانی چھڑک دینا چاہیے، کیونکہ ڈیل آپ کو کرنی پڑے گی، قیدی نمبر 804 کو ابھی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔